पास वक्त नहीं है। तुम जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या? Radical Islamic terrorists are determined. बड़ी सियासी ताकतें बड़े फैसले की बड़ी तैयारियां कर रही हैं। सदियों तक याद रखा जाने वाला फैसला बस आने को है। कल अवाम सड़कों पर होंगे, कहीं मिठाइयां बटेंगी तो कहीं एहतजाज होगा। कल का फैसला मुल्क के कल की समत मुतय्यन करेगा। तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट के रूम नंबर 1 पर लगी हैं। आईन और कानून का बोलबाला हो तो फैसला सदियों याद रखा जाएगा। पनामा फैसला अभी नहीं आया, लेकिन मार्केट ऊपर नीचे हो रही है। फैसला जो भी हो मईशत पर असरअंदाज होगा। और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर FIA की खातून एहलकार का खवातीन मुसाफिरों से झगड़ा। वजीर दाखिला ने नोटिस लिया, तब जाकर DG FIA को ख्याल आया खातून एहलकार को मुअत्तल किया गया है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आर विद नाजिया और मैं हूं नाजिया आशर। पनामा केस का फैसला क्या आएगा, क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है, मुल्क की सियासत पर इसके क्या असरात होंगे। सियासी जमातें सर जोड़कर बैठी हुई हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नवाज लीग का इजलास भी आज हुआ। पीपल्स पार्टी क़यादत जरदारी हाउस में बैठी है और इमरान खान ने बनीगाला में पार्टी लीडरान को तलब करके बातचीत की। तीनों जो सियासी जमातें हैं अलग अलग इजलास हुए हैं, लेकिन सबकी गुफ्तगू का मरकज़ एक ही है और वो है पनामा केस। अब से कुछ देर पहले वजीर आजम नवाज शरीफ ने अचानक से एक बिजली के मंसूबे का इफ्तिताह भी किया। भक्की पावर प्लांट का इफ्तिताह कुछ दिन के बाद होना था, लेकिन मियां साहब ने आज ही उसका इफ्तिताह किया है, जिससे लग ये रहा है कि ये फैसला पनामा के कल से फैसले के पैराहे में हुआ है। और इसीलिए वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने भी इसी तकरीब में पनामा से मुताल्लिक अपने ख्यालात का इजहार किया। वो क्या कह रहे थे, जरा सुनिए। अभी चंद दिन पहले अदालत उज़्मा के एक इंतहाई काबिल एहतराम जज ने कहा, और वो लायक एहतराम है कि जनाब पनामा का जो फैसला आएगा वो लोग उसको 20 साल याद रखेंगे। हमें इस स्टेटमेंट का बेहद एहतराम है। जो आपने ये शफाफियत के, मेहनत के आपने जो यार्डस्टिक बना दिए हैं, आपको कौम ज्यादा नहीं तो 40 साल आपको कभी नहीं भूलेगी। ये फैसले 40 साल तक जो मंसूबे हैं 40 साल तक कौम याद रखेगी। वज़ीर आला पंजाब को आपने सुना। इससे पहले वज़ीर आज़म हाउस में से मियां साहब का एक बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने वाज़ेह किया कि वो किसी फैसले के मुंतज़िर नहीं, अवाम ने उन्हें फैसले के इंतज़ार के लिए नहीं, काम के लिए मुंतखब किया है। जो भी फैसला होगा इंशाअल्लाह बेहतर होगा। वो अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, और आम इंतखाबात वक्त पर यानी कि 2018 में ही होंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल में वज़ीर आज़म का ये बयान साफ है कि मियां साहब ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें पनामा केस के फैसले की कोई परवाह नहीं, वो सुकून से अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में नवाज लीग इस केस को लेकर परेशान है। तभी पनामा केस के फैसले के ऐलान के फौरी बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हक में रातों रात बैनर्स लगाए गए, जिसमें वज़ीर आज़म के हक में नारे और भरपूर साथ की यकीन दहानी भी कराई गई, और वाज़ेह तौर पर यह लिखा गया कि कायद तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा। ये बैनर्स नवाज लीग के अंदर की बेचैनी को भी जाहिर कर रहे हैं। और इसी तरह की खबरें भी आ रही हैं कि हुक्मरान जमात फैसला वज़ीर आज़म के खिलाफ आने की सूरत में कबल अज़ वक्त इंतखाबात पर भी गौर कर रही है। इस वक्त नवाज लीग 2 धड़ों में तकसीम है। एक धड़ा कबल अज़ वक्त इंतखाबात की बात कर रहा है ताकि PTI सूरत हाल का फ़ायदा ना उठा सके, जबकि जो दूसरा धड़ा है हुकूमती मुद्दत पूरी करने के हक में है। खबरें हैं कि पार्टी क़यादत इन दिनों तजावीज़ पर गौर कर रही है। मुख्तसरन सियासी तौर पर बेयकीनी किसी सूरत हाल है। PTI यौम तशक्कुर मनाने की बातें कर रही है, और पीपल्स पार्टी इस फैसले को रियासत की मजबूती या कमजोरी से जोड़ रही है। कौन क्या कह रहा है, पहले ये भी सुनिए। ये डिसीजन रियासत को मजबूत भी कर सकता है और रियासत को कमजोर भी कर सकता है। चोरों को पकड़ा जाए, पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन। जो भी फैसला आ जाए हम इसके साथ इत्तेफाक करें। तो खिलाफ आता है तो जश्न होगा सारे पाकिस्तान।
सियासी जमातों की पेशगोइयां अपनी जगह, लेकिन हकीकत में मामला इतना सीधा नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी होगा सियासी माहौल को मजीद गरमाएगा। जो भी गहमा गहमी है कल तक तो वो सामने आएगी। हम बात करेंगे तमाम तर सूरत हाल पर। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब। बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब आपका। पनामा केस का फैसला कल आ रहा है। अवाम और अवामी नुमाइंदे सबकी नजरें फैसले पर लगी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट के रूम नंबर 1 पर लगी हुई हैं। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में आप क्या समझते हैं, ये फैसला कितनी अहमियत का हामिल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल आने वाला फैसला बहुत ही अहम है और इस पर पाकिस्तान मुस्तक़बिल का दारोमदार है और हमारी है कि अवाम जीत जाए, पाकिस्तान जीत जाए, करप्शन हार जाए और इस फैसले के बाद पाकिस्तान की जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है उनके खिलाफ अगर ये फैसला आता है तो उनके लिए अखलाकी जवाज एक लिहाज से वो नहीं रहेगा मजीद रहने का जी। इसलिए कि जाहिर है जिस हुकूमत का टीम लीडर या उस मैदान के लोग करप्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं अभी फिर उनको लीड करना या एज इट इज रहना अखलाकी लिहाज से भी मुनासिब नहीं है। तो हम तो ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ नसीहत ना करे और उम्मीद ऐसा नहीं होगा कि उसमें सिर्फ नसीहत होगी बल्कि उसमें फैसले हो और फैसलों की सूरत में आने वाली नस्लों के लिए क्लीन और करप्शन फ्री पाकिस्तान बन सकता है। आपने खुद भी सुना होगा, देखा होगा कि जजेस साहिबान ने भी ऐलान किया था कि इस फैसले को बहुत अरसे तक लोग याद रखेंगे। तो इस सूरत ही में मुमकिन है कि जब इनकलाबी हो उसमें कुछ लोगों के सजाएं भी हो जाए, इदारों को ठीक करने के लिए रोड मैप भी दिया जाए और यहाँ करप्शन के खात्मे के लिए एक मैकेनिज्म भी दिया जाए। इसलिए ये किसी 2 पार्टियों 3 पार्टियों या हम चंद सियासी कायदीन का मसला नहीं है, इससे 20 करोड़ अवाम की तकदीर वाबस्ता है। ठीक है सिराजुल हक साहब, जिस तरह से आपने कहा ना कि मुस्तकबिल का तो दारोमदार ही इस फैसले पर है। अब इस केस के फैसले को लेकर जो सियासी पेशगोइयां हैं वो बड़ा की जा रही हैं। ये फैसला किसी कड़े इम्तिहान से इस वक्त कम नहीं है। अदालत से कल आने वाला जो फैसला है इससे मुतालिक आप क्या समझते हैं? क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि ठीक है अदालत ने तो ये कह दिया कि सदियों तक याद रखे जाने वाला ये फैसला है, लेकिन नून लीग की जानिब से जो रिएक्शन आ रहा है, शहबाज शरीफ साहब अभी जो बात कर रहे थे वो तो ये कह रहे थे कि जो हुकूमत ने मंसूबे बनाए वो तो 40 साल तक लोग याद रखेंगे। आप क्या समझते हैं कि जो रिएक्शन हो सकता है वो क्या आएगा नून लीग की जानिब से? देखिए नून लीग ने जो कल बैनर्स लगाए हैं लाहौर में, मैं समझता हूँ कि ये तो एक फ्रस्ट्रेशन की अलामत है या एक डिप्रेशन की अलामत है या एक जहनी शिकस्त के कबल अज वक्त अलामत है जिसमें खून देने का जिक्र है और ये एक लिहाज से शायद दबाव भी डालना चाहते हैं। लेकिन मेरा यकीन है कि हमारी अदालतें अब वो पुरानी नहीं रही है, अब पूरी कौम उनकी तरफ देख रही है, तो इसका मतलब है कि पूरी कौम उस पुश पे है। लेकिन वजीर आजम ने तो कहा है कि उनको किसी फैसले का इंतजार नहीं है, जो भी फैसला आएगा वो देखा जाएगा। तो हुकूमत इतना कोई परेशान या तशवीश का शिकार नजर नहीं आ रही। ये तो अल्फाज की हद तक ठीक है, लेकिन उसके जो इक़दामात है कि इस फैसले के दौरान बड़े बड़े मंसूबों के ऐलान किए गए, बड़े बड़े फंड्स ऐलान किए गए, रूटीन से हटकर इफ्तिताह किए गए ऐसे मंसूबों का जिसका बुनियाद भी अभी नहीं है, तो ये तो इस बात की अलामत है कि अंदर से वो बहुत ज़्यादा असर लिया है, खौफजदा है। लेकिन मैं दुआ भी करता हूँ कि फैसला कौम के हक में हो, आवाम के हक में हो, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो और कम अज़ कम हुकूमत एक अर्जी चीज़ है। असल में हम ये चाहते हैं कि एहतसाब हो, वो एक फर्द या एक खानदान का भी हो, लेकिन सबका एहतसाब होना चाहिए। आपको लगता है एहतसाब होगा और फिर जो भी फैसला ये होगा सिराजुल हक साहब, हुकूमत ही नहीं इमरान खान और शेख रशीद का भी मौक़िफ़ ये आया कि पनामा केस का जो भी फैसला होगा उसको कबूल किया जाएगा। जमात इस्लामी का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है? जमात इस्लामी तो पहले से ये कहती चले आ रही है कि हम एहतसाब चाहते हैं और एक फर्द का नहीं सबका चाहते हैं। जो लोग पनामा स्कैंडल में इन्वॉल्व है, अभी कुछ के नाम तो आए हैं लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको अभी अदालत ने टच भी नहीं किया है, इसलिए इस फैसले को तो कबूल किया जाएगा।
لیکن جماعت اسلامی نے پاناما اسکینڈل آنے سے بہت قبل کرپشن کے خلاف جو مہم شروع کی ہے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے ٹرین مارچ کیا تھا، اس وقت پاناما اسکینڈل نہیں تھا، ہم نے بڑے بڑے جلسے کیے تھے، اس وقت پاناما اسکینڈل نہیں تھا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کینسر کی طرح اداروں میں، ایوانوں میں، دفاتر میں، ہر جگہ کینسر کی طرح یہ چیز موجود ہے. اس لیے کرپشن کے خلاف اور کرپٹ سسٹم کے خلاف ہماری جدوجہد تو جاری رہے گی. اس لیے کل کا فیصلہ اس لحاظ سے میں ایک جزوی فیصلہ سمجھتا ہوں، اس لیے کہ بہت سارے ایسے ادارے ہیں جس میں کرپشن تو موجود ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ادارے دیوالیہ ہو گئے ہیں، لیکن پاناما کی اس سپریم کورٹ کے کیس میں اس کا ذکر تو نہیں ہے. تو اس کا ہم نے 4 بجے کل اپنی سینئر قیادت کا اجلاس بھی بلایا ہے اسلام آباد میں. میں نے تمام ملک سے سینئر قیادت کو بلایا ہے اور فیصلہ آنے کے بعد فوری طور پر ہم آئندہ کے لیے لاہے عمل کا اعلان بھی کریں گے. اچھا، تو اس میں جب یہ کیس چل رہا تھا تو آپ لوگ تو کمیشن کے حق میں تھے کہ کمیشن بنایا جا سکے. بہرحال اب جب کرپشن کے خاتمے کی بات کریں اور اس کیس کی بات کریں، ملک میں کرپشن کے خاتمے اور کرپشن میں ملوث بااثر افراد کی پکڑ میں کیا یہ تاریخی کیس کوئی تاریخ رقم کر پائے گا؟ آپ کو لگ رہا ہے ایسا؟ دیکھیے، کمیشن کا مطالبہ یقیناً ہمارا تھا اور تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر بھی حکومت سے کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا تھا، جو حکومت نے منظور نہیں کیا. لیکن عدالت میں جب ہم گئے اور ججز صاحبان نے کہا کہ کمیشن کی بجائے ہم خود بھی یہ فیصلہ سن بھی سکتے ہیں کیس اور فیصلہ کر سکتے ہیں، اور کرپشن کے خاتمے کے لیے ہم آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہے. اور پھر یہ بھی کہا کہ ہمارے ساتھ اختیارات کی کمی بھی نہیں ہے. ہمیں بڑی خوشی ہوئی، ہم نے شاباش دیا اور ہم چاہتے ہیں کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے آخری حد تک جائیں اور آخری اختیار استعمال کریں. یہ قوم کے لیے فائدے کی بات ہے. لیکن سراج الحق صاحب، جب ہم اداروں کی کارکردگی دیکھتے ہیں اور خاص طور پر اس کیس کے دوران جو کچھ ہوتا رہا، اس میں یہ تو بات سامنے آ گئی کہ جو ایف آئی اے کا کردار ہونا چاہیے تھا، جو نیب کا ہونا چاہیے تھا، بڑی تنقید بھی اس پر کی گئی کہ انہوں نے اپنا کام بہتر طور پر نہیں کیا. اب آنے والے وقت میں آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں بدلتی ہوئی صورتحال میں کیا ہونے والا ہے؟ ایک تو اداروں کی کارکردگی لے کر، اور دوسرا پھر کیا آئندہ انتخابات وقت سے پہلے ممکن نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ میرا تو پہلے ہی سے موقف ہے کہ پارلیمانی طرزی سیاست میں اور جمہوریت میں 5 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہے. اس کو اگر 4 سال کیا جائے اور اس پر ایوان میں اتفاق ہو، جماعت اسلامی کا میرا تو پہلے سے یہ موقف ہے کہ یہ 4 سال ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر کسی حکومت کی کارکردگی مایوس کن ہو تو 5 سال صرف اس لیے انتظار کرنا کہ اس نے مینڈیٹ لیا ہے، تو یہ بھی قوم کے ساتھ زیادتی ہے. اگر کوئی حکومت کچھ کرنا چاہتی ہے، اس کے ساتھ اچھی ٹیم ہے، بہتر ویژن ہے، اچھی کارکردگی ہے، تو 4 سال میں بھی وہ اپنے منصوبے کو اپنے بھی مطابق اپنے کام کو میچور کر سکتی ہے. ایک یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ادارے ہیں، اگر ادارے ٹھیک ہوتے تو اس طرح واقعات بلکہ سانحات ہی نہ ہوتے. تو نیب نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نیب کی چیئرمین کی تقرری جب وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر مل کر ہی کرتے ہیں تو وہ کیسے اپنے ان محسنین کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں یا ان کے پارٹیوں کے خلاف کوئی ایکشن لے سکتے ہیں. تو جماعت اسلامی کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا، ہم نے تو قومی اسمبلی میں پروپوزل جمع کی ہے، تجویز دی ہے کہ نیب کے چیئرمین کی تقرری کا اختیار وزیر اعظم اور اپوزیشن سے لیا جائے، اپوزیشن لیڈر سے، اور چیف جسٹس آف پاکستان اور اسلام آباد اور چاروں جو ہائی کورٹ کے جسٹس ہے وہ اس کی تقرری کر لے، تاکہ یہ ہر لحاظ سے غیر جانبدار ہو اور یہ کسی کا احسان مند نہ ہو، اور چیئرمین جو نیب کا ہو وہ ہر لحاظ سے سیاسی اثرات سے بالاتر ہو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سراج الحق صاحب. امیر جماعت اسلامی ہمارے ساتھ تھے اور اپنے موقف کا اظہار کر رہے تھے. بڑے پاناما کیس جس کا فیصلہ کل آنے کو ہے، اور اس فیصلے کے لیے تمام بڑی سیاسی جماعتیں بڑے بڑے فیصلے کر رہی ہیں اور اپنی تمام تر تیاریاں کر رہی ہیں، اور یہ فیصلہ جو کہ صدیوں تک یاد رکھا جانے والا فیصلہ کہلایا جا رہا ہے. اس سے امید یہی کی جا رہی ہے کہ وہ تمام کرپشن کے ساتھ ساتھ منی لانڈرنگ اور ٹیکس چوری کے جو مسائل ہیں وہ اس سے حل ہو سکیں، اور یہ جو ایک اپرچونٹی ہے اس کو سیاسی جماعتیں اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں. ہم ایک بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد کچھ اور پاناما اسکینڈل سے متعلق ہی بات ہوگی. دیکھتے رہیے نیوز آور ود ناجیہ.
वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी पनामा की, और इसी सिलसिले में पीटीआई के रहनुमा इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको पहले वहीं लिए चलते हैं। जो वाकयातन परेशान हैं, जो वाकयातन समझते हैं कि करप्ट निज़ाम ने उनके मुस्तकबिल को तारीक कर दिया है, जो वाकयातन समझते हैं उनके होनहार बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो करप्ट निज़ाम ने जंजीरों में जकड़ के रख दिया है, आज मैं उन लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने आपकी आवाज़ बुलंद की है, और मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि अगर तहरीक इंसाफ पनामा के इस इशू को इस शद्दमद से ना उठाती जिस तरीके से हमने इसको उठाया और इसको पब्लिक डिस्कोर्स में लेकर गए, इसको आवाम की बहस का एक हिस्सा बना दिया, इसमें मुझे कोई शक नहीं कि मीडिया का किरदार तारीखी है, और जब पाकिस्तान की सियासी तारीख मुरतब होगी, यहाँ एक आज़ाद मीडिया का जो रोल है उसे झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि किसी एक इशू को जहाँ दुनिया में इतनी चीज़ें जो है वो जन्म ले रही हों, एक साल जिंदा रखना और एक साल हर टॉक शो का मौजू बनाना, हर हेडलाइन और हर अखबारी खबर की उसको जीनत बनाना, ये आसान नहीं है। आप जितनी अच्छी रिपोर्ट फाइल कर दें, आपके अपने एडिटर भी कहते हैं कि भाई कोई नई बात भी कीजिए, लेकिन एक बात, पनामा का एक ऐसा इशू है जो एक साल से चल रहा है और इसमें आपका तावन जो है उसके हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये आज पाकिस्तान की आवाम को इसका एतराफ़ करना होगा, और किसी हद तक तहरीक इंसाफ को उसका थोड़ा सा क्रेडिट ज़रूर दीजिएगा कि अगर तहरीक इंसाफ का कारकुन, तहरीक इंसाफ का वकील, तहरीक इंसाफ की क़यादत अगर इस पे इस तरह न खड़ा होता तो आज ये इशू दब चुका होता, दफन कर दिया गया होता, और जो बहुत से मुस्लिम लीग नून के जो माहिरीन जो थे और हैं, उनकी राय थी कि ये इशू अपनी मौत आप मर जाएगा, इसको इतना तवील करो, और आपने देखा कि TOR कमेटी में इतनी मीटिंग, इतनी नशिस्तें हुई और इसको इतना लटकाया गया कि ये इशू अपनी मौत आप मर जाए, लेकिन ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का अनोखा वाक़या है कि ये इशू जिंदा रहा, और ये जिंदा मीडिया ने भी रखा, और इसको जिंदा रखने में पाकिस्तान की आवाम की दिलचस्पी थी। अगर पाकिस्तान की आवाम की दिलचस्पी न होती तो वो हज़ारों और लाखों के मजमे जो हमारे कॉल पर अवामी कचहरियों में आए और लोगों ने देखा, वो दिलचस्पी न लेते। लोगों का ख्याल था ये पब्लिक इशू है ही नहीं, करप्शन में लोगों को दिलचस्पी नहीं है, लोगों को दिलचस्पी है अपने रोज़मर्रा के मसाइल में, रोटी और उनका जो पेट के मसले हैं, जो बिजली के मसले हैं, उनमें कोई शक नहीं, उनकी अहमियत तो आज ज़्यादा उजागर हो चुकी है कि जितना बिजली का बहरान इस हुकूमत के इस आखिरी साल में लोगों ने देखा है, वो पहले साल से कम नहीं, पहले साल से बढ़ चुका है। जो दावे, जो इश्तिहारात दिए गए कि मसला हल हो चुका है और ये प्रोजेक्ट जो है इनॉग्रेट हो गया और ये एक नया प्रोजेक्ट जो है वो ऑनलाइन आ गया, लोगों ने देखा कि प्रोजेक्ट ऑनलाइन होते चले गए, बिजली के दाम बढ़ते चले गए, लोगों पर बोझ मुसल्लत होता चला गया, और लोड शेडिंग के घंटों में कमीनी इजाफा होता चला गया। लेकिन मैं ये अर्ज कर दूं कि तहरीक इंसाफ ने इस इशू को जिंदा रखा, और इतना जिंदा रखा मीडिया के ताउन से कि वो जमातें जो इस पे खामोशी अख्तियार करना चाहती थी, बादले न खास्ता उन्हें भी कोई ना कोई पोजीशन लेनी पड़ी, उन्हें भी इस पूरे जिसे कहते हैं ना, इस नैरेटिव का हिस्सा बनना पड़ा। एक दूसरी बात, हमारी जो अभी डिस्कशन हुई है उसमें 2-3 चीजें सामने आई हैं, और हमने इसको देखा है कि टर्निंग पॉइंट्स क्या थे। हमारी राय में और कोर कमेटी की राय में इसके 2-3 टर्निंग पॉइंट्स हैं जो बड़े नुमायां हैं, और उनका मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक, जब इस इशू पर हमने रायविंड में एक जलसा
کا فیصلہ کیا اور غالباً اس کی تاریخ 30 ستمبر تھی. تو بہت سے جو سیاسی پنڈت تھے ان کا خیال تھا کس نے آنا ہے, اور پھر رائے ونڈ کا مقام ہی ایسا تھا, شہر سے دور ایک گنجان علاقے, مطلب ایک بالکل بیکورڈ اور اتنا پاپولیٹڈ ایریا گنجان بھی نہیں تھا, وہاں کس نے آنا ہے. لیکن پاکستان کے لوگوں نے, پاکستان کی عوام نے اور تحریک انصاف کے کارکنوں نے اس انہونی کو ہونی کر دیا اور ایک تاریخی اجتماع ہوا. اس سے ایک میسج بڑا کلیئر گیا, اور میسج کیا تھا؟ میسج یہ تھا کہ پاکستان کے لوگ پاناما کے ایشو میں دلچسپی رکھتے ہیں, انہیں اس ایشو سے لگاؤ ہے, وہ اس ایشو سے لا تعلق نہیں ہے, وہ کرپشن کے بارے میں فکر مند ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مستقبل کو کرپشن نے برباد کر دیا ہے. تو ایک دوسرا جو ٹرننگ پوائنٹ شاہ آیا, محمود قریشی کو آپ سن رہے تھے, پی ٹی آئی کے رہنما. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ایشو تھا اس کو تحریک انصاف نے زندہ رکھا. پچھلے سال اپریل میں پاناما اسکینڈل یہ سامنے آیا, شریف خاندان کی آف شور کمپنیز کے انکشافات ہوئے, وزیر اعظم کو وضاحتیں دینا پڑیں, احتجاج ہوئے, دھرنے کی دھمکیاں آئیں اور آخرکار سپریم کورٹ نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لیا. اب پورے ایک سال کے بعد اس اہم ترین اسکینڈل کا فیصلہ سنانے کا اعلان ہو چکا ہے. کل 2 بجے سپریم کورٹ پاناما کیس کا یہ فیصلہ سنانے جا رہی ہے. اب یہ فیصلہ ہو کیا سکتا ہے, اس پر فی الحال مختلف پریڈکشنز کی جا رہی ہیں, میڈیا پر جگہ جگہ پولز جاری ہیں, عوام کی رائے لی جا رہی ہے. اپوزیشن حکومت کے خلاف فیصلہ آنے کے لیے پر امید ہے. حکومت اپنے طور پر پرعزم ہے اور ہر طرف زور و شور سے مہم چلا رہی ہے, لیکن فیصلہ ہو کیا سکتا ہے اس کا اندازہ کیس میں آنے والے اہم ریمارکس سے لگایا جا سکتا ہے. کچھ باتیں یہاں سمجھ لینی بہتر ہیں جو عدالت بہت پہلے ہی کلیئر کر چکی ہے کہ یہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق آئے گا. جسٹس حامد سعید کھوسا پہلے ہی کہہ چکے ہیں, یعنی کوئی عجوبہ فیصلہ آنے کا امکان نہیں. جو شواہد سامنے رکھے گئے ہیں فیصلہ انہی کے مطابق آئے گا. پھر چاہے ملک کے کروڑوں لوگ خوش ہوں یا ناخوش, عدالت کو اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ بھی جسٹس حامد سعید کھوسا کے ہی ریمارکس تھے, جسٹس آصف سعید کھوسا کے ریمارکس تھے. اپوزیشن کی جانب سے اس کیس میں جمع کرائے گئے شواہد کی بات کریں تو اس کیس میں جمع کرائے گئے 26,000 کے قریب دستاویزات میں سے 99.9% کو عدالت پہلے ہی ردی قرار دے چکی ہے. یہ اس کیس میں شواہد کا حال تھا, لیکن اس سب کے باوجود جسٹس کھوسا کا یہ کہنا تھا کہ عدالت ایسا فیصلہ دینا چاہتی ہے جس پر 20 سال بعد بھی لوگ یہ کہیں کہ فیصلہ انصاف پر مبنی تھا. بینچ میں شامل ایک اور جج جسٹس اعجاز افضل بھی اورنج لائن کیس کی سماعت کے دوران کہہ چکے ہیں کہ پاناما کیس میں ایسا فیصلہ دیا جائے گا جو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا. یہ پاناما کیس میں عدالت کے کچھ اہم ریمارکس تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے. اب اس طرح کے ریمارکس سے ایکسپیکٹیشن سیاسی جماعتوں کی بہت بڑی ہیں. مختصراً یہ کہ عدالت کے ان تمام تر ریمارکس سے اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کیس کا فیصلہ شریف خاندان کے حق میں آئے گا یا پھر خلاف آئے گا. لیکن کنفیوژن صرف یہی نہیں, اس سے زیادہ بڑا سوال یہ ہے کہ فیصلہ کس قسم کا آئے گا, کیونکہ پاناما کیس کرمنل نوعیت کا کیس نہیں ہے. یہ مقدمہ انکوائری کمیشن ایکٹ کے تحت نہیں چلایا گیا اور نہ ہی اس کا کوئی ٹرائل ہوا ہے, نہ کراس ایگزامینیشن اور نہ ہی کوئی کمیشن بنا. مختصراً یہ کہ کسی طور پر بھی کرمنل کیس نہیں ہے اور جس میں عدالت کوئی سزا سنائے. عوامی نوعیت کا کیس ہے جسے عدالت نے آرٹیکل 1843 کے تحت پرسو کیا, جس کا اب کل فیصلہ سنایا جائے گا. اور یہ فیصلہ کیا ہوگا, تاریخی قرار دیا جائے گا, کس طرح کی ججمنٹ آ سکتی ہے, اس کی قانونی اور جو آئینی پیچیدگیاں ہیں, اثرات ہیں, وہ کیا ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. بیرسٹر فروغ نسیم نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کا. پاناما کیس کا فیصلہ آ رہا ہے اور ہر طرف بڑی بڑی باتیں بھی ہو رہی ہیں, اپوزیشن خوش بھی ہے, پریشانی کا بھی شکار ہے, سمجھ نہیں آ رہا کہ فیصلہ ہوگا کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کس قسم کا فیصلہ ہو سکتا ہے یہ, کیونکہ نہ کوئی کرمنل کیس ہے, یہ عوامی نوعیت کا مقدمہ ہے, سزا ہوگی, تجاویز دی جائیں گی, ریکمنڈیشنز ہوں گی, ہوگا کیا؟ یہ تو کوئی بھی جواب نہیں دے سکے گا اس وقت کہ فیصلہ کیا ہوگا, لیکن کنوکشن تو نہیں ہو سکتی کسی صورت میں کیونکہ کرمنل کیس نہیں ہے. لیکن کیونکہ یہ ایک کو وارنٹو ٹائپ کی پیٹیشن ہے تو یا تو عمران خان صاحب کی کیس میں اگر حق میں فیصلہ ہوا تو ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو سکتی ہے, ان کے حق میں نہیں ہوا تو پیٹیشن فارغ بھی ہو سکتی ہے, یا بیچ کا کوئی فیصلہ ہو کہ کمیشن بن جائے. پھر کمیشن میں باتیں لوگ کر رہے ہیں کہ جی وہ سٹیپ ڈاؤن کا آرڈر ہوگا نہیں ہوگا, تو ایکچولی قیافے ہیں. ایکچولی تو پتہ لگے گا کل جب فیصلہ آتا ہے تو صحیح طور پہ پتہ لگے گا کہ کیا ایویڈنس دی گئی اور عدالت نے اس کو ایکسیپٹ کیا نہیں کیا اور کیا فیصلہ دیتی ہے.
تو فروغ نسیم صاحب، پاناما کیس کی جب سماعت ہوتی رہی، ججز کے بڑے زبردست قسم کے ریمارکس بھی سامنے آتے رہے، تاریخی فیصلہ دینے کی بات ہوئی ہے، کیا عدالت کے حتمی فیصلے میں بھی وہ جو ریمارکس سماعت کے دوران دیے گئے تھے ان کی جھلک نظر آ سکتی ہے؟ بالکل آ سکتی ہے، اور پاکستان کی ہسٹری میں بہت سے ایسے فیصلے ہوئے ہیں جنہوں نے پاکستان کا جو سمجھیے کہ سیاسی پیج ہے کمپلیٹلی چینج کر کے رکھ دیا. جیسے فار ایگزامپل 1996 میں ایک ججز کیس تھا. تو ججز کیس میں کیس یہ تھا کہ بے نظیر صاحبہ کی جو گورنمنٹ تھی تو اس میں انہوں نے تمام ایسے نااہل لوگوں کو سپیریئر کورٹ کا جج، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کا اپوائنٹ کر دیا تھا صرف اس بیسس پہ کیونکہ وہ پارٹی ایفیلیشن تھی. لیکن 96 کا جو الجہاد ٹرسٹ کا جو فیصلہ تھا، جو ججز کیس کا فیصلہ کہا جاتا ہے، اس نے جوڈیشل انڈیپینڈنس کو ایگزرٹ کیا اور ان تمام اپوائنٹمنٹس کو کالعدم کر دیا، جس کے نتیجے میں اگر آج کی عدلیہ اگر آزاد ہے تو اس وجہ سے ون آف دا ریزنز، مین ریزنز وہ ججز کیس ہے جو 96 میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا. آپ نے ماضی کی تو مثال دی، لیکن اب جب یہ سماعت ہوتی رہی ہے، اپوزیشن کوئی خاص ثبوت فراہم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی. عدالت کے اپنے ریمارکس موجود ہے کہ 99.9% شواہد ردی ہیں. اس کے باوجود اپوزیشن کی جانب سے مسلسل یہ امپریشن دیا جا رہا ہے کہ عدالتی فیصلہ حکومت کے تابوت میں آخری کیل ہوگا. یہ امپریشن کتنا صحیح ہے؟ کیا واقعی اس فیصلے سے حکومت جا سکے گی؟ دیکھیں، میں تو اس پہ زیادہ کامنٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر آپ پی ایم ایل این کے وزراء کی باتیں سنیں تو وہ تو بالکل ایک طرف ہیں، پی ٹی آئی والوں کی باتیں سنیں تو وہ بالکل دوسری طرف ہے. اب اس کو اگر نیوٹرلی تھوڑا سا جائزہ ہم لیں ان چیزوں کا، آپ یہ دیکھیں کہ پہلے تو جب سماعت ہوئی تو پی ٹی آئی کے جو وکلا تھے انہوں نے اپنے جو بھی ثبوت دیے وہ اس طرح کے ثبوت تھے جو کہ جرنلسٹ نے اخباروں میں اس میں ثبوت جو تھے ان کو ٹائی اپ کرنا تھا. معاملہ میاں صاحب کے لیے وہاں خراب ہوا کیونکہ میاں صاحب نے خود ایک تقریر کر دی. تقریر کے ساتھ ساتھ ان کے بچوں کے، ان کی بیگم صاحبہ کے میڈیا میں جو بیانات ہیں جس میں انہوں نے ایسٹ کو ایکسیپٹ کر لیا، جی، لیکن ساتھ ساتھ پھر جو اگر وہ ایسٹ ایکسیپٹ نہیں کرتے تو یہ معاملات پھر کسی اور طرف جاتے. ایک دفعہ اگر کوئی ایسٹ ایکسیپٹ کر لے تو پھر اس کو اس کی ٹریل دینی ہوتی ہے کہ یہ میں نے ایسٹ، اگر یہ مکان بنایا ہے، یہ دفتر بنایا، خریدی ہے. تو پی ٹی آئی کا جو معاملہ ہے وہ ایسا ہے کہ میں کسی پہ کوئی تہمت نہیں لگا رہا، لیکن شاید ان کے وکلا جو ڈاٹس تھے ان کو کریکٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فروغ نسیم صاحب، بیرسٹر فروغ نسیم ہمارے ساتھ، اور اس کیس کی جو قانونی اور آئینی پیچیدگیاں ہیں وہ واضح کر رہے تھے. ہم ایک بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد پھر پاناما کیس کی ہی بات ہوگی کہ کس طرح سے یہ معیشت کو اثر انداز کر سکتا ہے. دیکھتے رہیے نیوز اور ود ناجیہ. ویلکم بیک. پاناما کیس کا اثر ملک بھر کی طرح اسٹاک مارکیٹ پر بھی نظر آیا. فیصلے کی خبر نے کاروباری سرگرمیوں کو متاثر کیا. اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری رہا اور سرمایہ کار بھی محتاط نظر آئے ہیں. آج کاروباری سرگرمیوں کا آغاز کے ساتھ ہی اسٹاک مارکیٹ میں ایک غیر یقینی سی صورتحال بنی. بینچ مارک 100 انڈیکس جو تھا 800 پوائنٹس تک گرا، پھر آہستہ آہستہ صورتحال کچھ بہتر بھی ہوئی اور مارکیٹ نے ریکور کیا. اسی پر ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں ماہر معاشیات مزمل اسلم صاحب. بہت شکریہ مزمل آپ کا. ابھی پاناما کا فیصلہ آیا بھی نہیں ہے اور مارکیٹ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں. اگر یہ فیصلہ حکومت کے خلاف آ جاتا ہے تو کیا مارکیٹ پر اس کے اثرات کس حد تک مرتب ہو سکیں گے؟ مثبت اثرات دیکھیں گے، منفی اثرات دیکھیں گے؟ دیکھیں، مارکیٹ جو ہے ہماری مستقبل پہ چل رہی ہوتی ہے کہ مستقبل کے حالات کو دیکھتے ہوئے مارکیٹ جو ہے اپنا لائے عمل طے کر رہی ہوتی ہے. تو جب سے 57 دن ہو گئے ہیں یہ فیصلہ محفوظ تھا. مارکیٹ جو ہے مستقبل کو دیکھتے ہوئے پچھلے 15-20 دنوں سے بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک طریقے سے سست ہو گئی ہوئی تھی. اور یہ بھی کہنا بجا ہوگا کہ بہت زیادہ جو ہے سرمایہ کاروں کو اس کا نقصان بھی ہو رہا تھا. جتنا دیر ہو رہا تھا مارکیٹ جو ہے اتنی زیادہ اس کو جو ہے منفی لے رہی تھی. مارکیٹ کو جب سے آج جب پتہ لگا کہ یہ کل اس کا فیصلہ آنے والا ہے تو مارکیٹ میں یہ مطلب وہ اس نے جو اس فیصلے کی جو بھی اچھائی آئے گی یا برا آئے گا، مارکیٹ جو ہے اس کو نہیں دیکھ رہی تھی. مارکیٹ انتظار کر رہی تھی یہ کب فیصلہ آئے اور یہ ختم ہو تاکہ مارکیٹ اپنے نارمل حالات پہ آ جائے. ٹھیک ہے، آج کا دن تو گزر گیا. پاناما کیس کا فیصلہ اب کل 2 بجے آنا ہے اور اسٹاک مارکیٹ 3:30 بجے تک بند ہوتی ہے، یعنی فیصلہ آنے کے تقریباً 1.5 گھنٹے کا وقت ہوگا. اس کے بعد کیا پریڈکٹ کریں گے کل مارکیٹ میں کیسی ہلچل دیکھی جا سکتی ہے؟
دیکھیں جس طرح آج مارکیٹ نے صبح 800 پوائنٹ مائنس کھلی اور پھر اینڈ میں 750 پوائنٹ پلس بند ہوئی، تو وہ اشارہ یہ دے رہی ہے کہ مارکیٹ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہے اور مارکیٹ جو ہے اس وقت اس کی معیشت کے اشاروں پہ جو ہے بہت زیادہ مطلب اس کی کانفیڈنس ہے، اور مارکیٹ جو ہے اس چیز کو بالکل مد نظر نہیں رکھ رہی کہ کل فیصلہ حکومت کے خلاف آتا ہے یا وزیر اعظم کے خلاف آتا ہے یا نہیں آتا۔ مارکیٹ کا ایک کانفیڈنس آج کی مارکیٹ یہ بتا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں اچھا ہونے والا ہے، تو جس کو جو ہے ویلکم کیا گیا اور جو کل فیصلہ آئے گا اس کو بھی مارکیٹ میرے خیال سے پازیٹیو ہی لے گی۔ 2 بجے کے بعد جو بھی فیصلہ آئے گا مارکیٹ اس میں پازیٹیو ہی ریئیکٹ کرے گی۔ ٹھیک ہے، تو مزمل اب پاناما کیس کے فیصلے کو لے کر کیا سوچ رہے ہیں، سرمایہ کار کیا سوچ رہے ہیں، ان کا ری ایکشن کیا آ رہا ہے؟ دیکھیں تاجر، ہماری سٹاک مارکیٹ کچھ زیادہ سینسیٹیو تھی، اگر آپ باہر مارکیٹوں میں اور منڈیوں میں جائیں تو بہت زیادہ مطلب جسے کہتے ہیں نا کاروبار میں جو ہے وہ تھی، تیزی تھی، تو تاجر اتنے زیادہ پریشان نہیں ہیں، اور جتنی بھی بڑی کمپنیاں تھیں جنہوں نے اپنی ایکسپینشن کرنی تھی، نئی انڈسٹری لگانی تھی، انہوں نے بھی کوئی ایسا پروگرام اپنا پیچھے نہیں کیا۔ آپ کو حیرانگی ہوگی جان کے کہ سٹیل کی قیمتیں بہت زیادہ تیز ہیں، گاڑیاں اگر آپ خریدنے جاتے ہیں تو 6 مہینے تک کی بکنگ پہ گاڑیاں نہیں مل رہی، تو عام آدمی اور تاجر جو ہے اس وقت وہ بھی جو ہے ایک فیل گڈ فیکٹر پہ جو ہے گزارا کر رہا تھا، اور اس کے ذہن میں ذرا سا بھی کھٹکا نہیں ہے کہ اگر کل کو یہ حکومت اوپر نیچے ہوتی ہے تو ملک میں معاشی حالات خراب ہوں گے، ان کا بہت زیادہ کانفیڈنس ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے مزمل، حکومت تو مسلسل معاشی بہتری کے دعوے بھی ہمیں کرتی نظر آ رہی ہے اور عام لوگوں کے جو خیالات ہیں وہ بھی اس سے قریب نظر آ رہے ہیں، مگر عالمی بینک نے مستقبل قریب میں معاشی حالات کے مزید خراب ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ فیصلہ جو بھی آئے گا کس حد تک ملکی معیشت پر اثر انداز ہو سکے گا؟ دیکھیں جب تک تیل کی قیمتیں جو ہے $50-55 کی سطح پر ہے، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کو کوئی بڑا خطرہ ہے اور معیشت کو بھی کوئی خاص بڑا خطرہ ہے۔ ہماری ابھی وقتی طور پہ 1.5 سال سے ایکسپورٹس جو ہے بدحال ہوئی ہوئی تھی، اگر حکومت اس کو تھوڑا سا ریوائیو کر لے تو ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان سے جو پہلے ایک کثیر مقدار میں سرمایہ باہر جا رہا تھا اب وہ جانا رک گیا ہے، جو معیشت پہ خرچ ہونا شروع ہو گیا اور معیشت کا پہیہ چلنا شروع ہو گیا ہے۔ پھر آخر میں جو سی پیک اور سی پیک سے ریلیٹڈ چیزیں پاکستان میں ہو رہی ہیں وہ بھی بہت پازیٹیو ہے، تو یہ جو ورلڈ آ رہا ہے وہ کوئی مطلب وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور ایکسپورٹ کو دیکھ کر بات کر رہا ہے، جو ریپیئربل ہے، وہ ایسی کوئی بڑی خامی نہیں ہے جس کو ہم کور نہ کر سکتے۔ بہت شکریہ مزمل اسلم، ماہر مالیاتی امور ہمارے ساتھ تھے اور کہہ رہے تھے فیصلہ جو بھی ہو مارکیٹ بڑی کمفرٹیبل نظر آ رہی ہے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں جن پر ہم بات کرنا چاہتے تھے اور کچھ خبریں ہیں، آپ کے ارد گرد بھی کچھ خبریں ہوں تو ہمیں ضرور لکھ کر بھیجیے اپنا فیڈ بیک ہمارے فیس بک اکاؤنٹ پر اور ٹویٹر پر بھی آپ ہمیں ٹویٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے نیوز آر ود ناجیہ۔ کرنوں پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تم جب ڈیمونسٹریشن کرنے جاؤ گے تو مانگو گے کیا؟